السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سویٹ سٹی اجمیر۔ تو ناظرین اکرام، آج ہم جا رہے ہیں طائف شہر۔ طائف بہت ہی خوبصورت شہر ہے، اور وہ شہر ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن گزرا تھا، جہاں پہ بنی سعد کا قبیلہ بھی رہتا تھا۔ اور طائف میں دائی حلیمہ کا گھر بھی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اور یہ جو مسجد آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کا نام ہے مسجد عبداللہ بن عباس۔ یہ مسجد بہت ہی بڑی اور بہت خوبصورت ہے، اور یہ ہم تینوں بھائی بہن کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم آپ کو اس مسجد کو اندر سے بھی دکھائیں گے، پر اندر سے دیکھنے سے پہلے ہم آپ کو باہر سے دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ باہر کھجور بک رہے تھے۔ یہ ایک ڈبہ 10 ریال کا ہے، اپنے یہاں کے بولے تو 250 روپے۔ اور یہاں پہ ڈرائی فروٹس بھی بک رہے تھے، کاجو بادام سب کچھ، مونگ پھلی۔ یہاں سے ہم نے کاجو بھی خریدے تھے، اور بہت ہی پیارے پیارے ڈرائی فروٹس تھے یہاں پہ، اور بہت ہی اچھی قسم کے کشمش بھی تھی، چنے بھی تھے، کھجور بھی تھے، اور بھی بہت ساری چیز۔ اور یہاں پہ بہت ہی فریش ڈرائی فروٹ ملتے ہیں، کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شہر کو دعا دی تھی، اسی لیے یہ شہر بہت ہی پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ یہاں کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ اور یہ میری بہن ہے دعا، جو کہ قرآن شریف پڑھ رہی ہے، اور یہاں کی رہائش بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے، جو کہ اپنا دیکھ کر ہی قرآن شریف پڑھنے کا دل کر جائے۔ اور یہاں پہ آپ کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں پہ جو لوگ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے صوفے بھی لگے ہوئے ہیں، وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بہت ہی اچھا انتظام ہے یہاں پہ۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہاں پہ کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ دیا جاتا ہے، بہت ہی پیارا لگ رہا تھا یہ۔ اور ہم جب مسجد سے باہر نکلے تو ہم نے یہ فروٹس دیکھے، اور یہ فروٹس ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ نکلی ہو، اور بہت ہی خوبصورت فروٹ ہیں یہاں کے، اور بہت ہی میٹھے ہیں کھانے میں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی جنت کا پھل کھا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، یہاں کی تو دھوپ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی لگتی ہے۔ بہت ہی پیارا شہر ہے طائف، آپ کبھی جاؤ تو طائف ضرور جانا۔ اب میں آپ کو انگوروں کا باغ دکھاتی ہوں۔ یہ وہ باغ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انگوروں کی پیشکش کی گئی تھی، اور یہ باغ ایک قریش کا تھا، جو کہ اس کا ایک نوکر تھا، اس کا نام عداس تھا۔ تو اس نے اپنے نوکر عداس کو بلایا اور کہا کہ یہ انگور ان کو دے دو، تو انہوں نے انگور دیے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے ان کو کھایا۔ تو عداس نے یہ الفاظ پہلی بار سنے تھے، تو اس نے سنتے ہی اسلام قبول کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ اس کے دل میں گھر کر گئے، اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور اسی باغ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے، اور یہ باغ بہت ہی سکون بھرا ہے، یہاں پہ بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اور یہ گھر، یہاں پہ پہلے ایسے گھر ہوا کرتے تھے، تو نشانی کے طور پہ ابھی چھوٹے چھوٹے گھر بنا دیے یہاں پہ، اور یہ وہاں پہ کچھ کمرے، اور یہ پرانے زمانے کی دیواریں ہیں، یہ لیپ سے بنی ہوئی ہیں، اور یہ کچی دیواریں ہیں، یہاں پہ لالٹین بھی لٹکے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر کی چھت بھی گھاس وغیرہ سے بنی ہوئی ہے، اور یہاں پہ دروازے بھی پرانے زمانے کے ہی لگے ہوئے ہیں،
اور یہاں پہ کھڑکیاں بھی بنی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی رومز میں، اور یہاں پہ سامنے کی طرف صوفے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی آرام فرمایا کرتے تھے، اور ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ جگہ دیکھنا نصیب ہوئی جہاں پہ ہمارے نبی چلتے تھے، بیٹھتے تھے۔ جس جگہ ہمارے نبی نے آرام فرمایا تھا، ہم گندے گنہگار انسان اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور یہاں پہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت ہی سکون بھرا باغ ہے یہ، اور یہ اوپر کی طرف سیڑھیاں بھی لگا دی گئی ہیں، پہلے نہیں تھی۔ یہاں پہ شہتوت کا پیڑ لگا ہوا ہے، اس میں بہت سارے شہتوت بھی تھے، اور یہاں پہ بہت سے لوگ شہتوت توڑ رہے تھے۔ ویسے توڑنا نہیں چاہیے، وہاں کی کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور یہاں پہ اوپر انگوروں کے پیڑ بھی لگے ہوئے تھے، اور یہاں پہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ انگور کیوں نہیں دکھ رہے، تو انگور سیزن کے حساب سے اگتے ہیں۔ اور یہ اوپر سے پورا انگوروں کا باغ دکھ رہا تھا، آدھا پیچھے کی سائڈ ہے اور آدھا آگے کی سائڈ ہے، اور یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، اور نیچے کا بھی دکھ رہا تھا۔ اور اس پیارے باغ کی آپ بھی زیارت کر لو، یہاں پہ ہمارے پیارے آقا آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ میری چھوٹی بہن بہت ہی ادھم مچا رہی تھی، تو میری ممی نے کہا یہاں پہ ایسے ادھم نہیں مچاتے، یہاں پہ ہمارے آقا نے آرام کیا تھا۔ یہاں باغ کے باہر شہتوت، انجیر اور انگور بھی بک رہے تھے، اور یہاں کے شہتوت بہت ہی پیارے اور رس بھرے تھے۔ یہاں پہ انگور مل رہے تھے، شہتوت مل رہے تھے، قربانی مل رہی تھی، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان سب کا مکس جوس ہی پیا جائے۔ اگر آپ یہاں آؤ تو اس جوس کو ضرور ٹرائی کرنا، اگر آپ نے ٹرائی نہیں کرا تو آپ نے سب سے اچھی چیز ٹرائی نہیں کی آپ نے۔ اور ہم نے یہ 10 ریال کے 3 گلاس لیے تھے، اور اسے پیتے ہی ہمیں بہت زیادہ انرجی ملی تھی، ہم بہت ہی ایکٹیو ہو گئے تھے، اور ہم میں چلنے کی طاقت آ گئی تھی۔ اور یہ جوس لے کے ہم آگے بڑھے تو آگے بھی بہت طرح طرح کی چیزیں تھی، یہاں پہ بھی کالے انگور مل رہے تھے، اور بور مل رہے تھے، شہتوت مل رہے تھے۔ یہاں سے میرے بڑے بھائی نے بھٹا لیا تھا 5 ریال کا، یہاں پہ انار بھی تھے۔ یہاں پہ پیچھے مسجد اقدس ہے، ہم آپ کو مسجد اقدس بھی دکھاتے ہیں۔ مسجد اقدس بہت ہی پیاری اور اچھی مسجد ہے۔ یہ مسجد اقدس ان کے ہی نام پر بنی ہے۔ یہ مسجد اندر سے بہت ہی خوبصورت ہے، یہاں پر ہم نے 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھی تھی۔ یہ مسجد اندر سے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، یہاں پر چھوٹے چھوٹے جھومر بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑے بہت دوسرے لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ مسجد علی ہے جو کہ پرانے زمانے کی بنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ پرانے زمانے کے پتھروں سے ہی بنی ہوئی ہے۔ اس مسجد کے اندر نہیں جانے دیتے کیونکہ یہ پرانے زمانے کی بنی ہوئی ہے، اور ہم نے اس کی باہر سے ہی زیارت کری ہے، آپ بھی کر لیجئے۔ میرے بھائی اندر گئے تھے، جالیوں کے اوپر سے کود کے انہوں نے نماز بھی پڑھی تھی، پر ہم لیڈیز تھی تو ہم جا نہیں پائے تھے۔ میرے بھائی نے اندر سے ویڈیو بھی بنائی تھی۔ اس شہر کو دیکھ کر دل کو ٹھنڈک بھی مل رہی تھی اور افسوس بھی ہو رہا تھا۔ ٹھنڈک اس لیے مل رہی تھی کہ یہاں پہ ہمارے نبی دین کی تبلیغ کرتے تھے، اور افسوس اس لیے ہو رہا تھا کہ یہاں کے لوگوں نے ہمارے نبی کو بہت ستایا تھا، پھر بھی ہمارے نبی نے اس شہر کو بہت دعائیں دی تھی، اور اسی لیے یہ شہر بہت ہی پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے
جہاں سے شیطان ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر پھینک رہا تھا، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے تو آ جا، اور شیطان یا انسان کا بھیجا ہوا ہے تو وہیں رک جا، تو وہ پتھر ابھی تک وہیں رکا ہوا ہے۔ اور یہ مسجد رسول ہے، یہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اس مسجد کے اندر وہ پتھر بھی ہے جہاں پہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون بھی لگا ہوا ہے۔ جب طائف والوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا تھا، تو وہ اس پتھر سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو اس پتھر پہ آج تلک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون لگا ہوا ہے۔ اس مسجد کی زیارت کرنے کے بعد ہم عمرہ کی نیت سے دوسری مسجد چلے گئے، اور یہاں کے تو جانور بھی ہم سے پیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بلی آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئی تھی، تو ہم نے اس بلی کو بریڈیں کھلا دی تھی، اور یہ بلی ہمارے پاس سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ہی پیاری خوبصورت بلی تھی یہ۔ میری پھپھو اس کو بریڈیں کھلا رہی تھی، میری بہن بھی کھلا رہی تھی، میری بہن نے ہم نے احرام باندھ لیا تھا۔ اس مسجد میں ہم نے عمرہ کی نیت سے احرام باندھ لیا تھا۔ اس مسجد سے طائف کی حد لگ جاتی ہے، اس مسجد سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد بہت بڑی تھی، ہم نے اس مسجد کی زیارت کی، احرام باندھا اور یہاں پہ کھانا بھی کھایا۔ اس مسجد کے سائڈ والے ایریا پہ جہاں ہم کھڑے ہو گئے تھے، تو یہاں سے ہمیں سڑکیں دکھ رہی تھی اور طائف کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں محسوس ہو رہی تھی۔ اور یہ مسجد ہزاروں فٹ کی اونچائی پر بنی ہے، آپ کو لگ نہیں رہا ہوگا، پر یہ بہت اوپر بن گئی ہے، پہاڑوں کے اوپر۔ اور ہم نے یہاں پہ کھانا کھایا تھا، یہ ہمارے ساتھ والی تھی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اس شہر کو دیکھ کر کچھ اشعار یاد آ گئے، میں آپ کو سناتی ہوں۔ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا۔ میں دیکھتی آپ کو مکے سے ہجرت کرتے ہوئے، یوں میرے نقش و قدم کو سلیقہ ملتا۔ میں دیکھتی آپ کو طائف میں دعائیں دیتے، یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا۔ میں بھول جاتی کسی طاق میں رکھ کر آنکھیں، آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا۔ اور یہاں پر ہم لوگ لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ یہاں پر ہمارا طائف شہر کا سفر ختم ہوا۔ اب ہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے عمرہ کی نیت سے نکل چکے ہیں۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں۔ ہم یہاں پہ طواف کرے، صفا مروہ دوڑی، میں نے اور میری بہن نے ساتھ عمرہ کرا۔ یہاں پہ میری بہن میرے ساتھ دوڑ رہی تھی، میری بہن نے بہت مستی کرتی تھی، وہاں پر بھی ہر جگہ ویڈیو بنواتی تھی۔ یہاں پہ مقام ابراہیم کے یہاں پہ بھی ویڈیو بنوائی، اور یہاں پہ اللہ لکھ رہی تھی کعبہ شریف پہ جب بھی ویڈیو بنوائی۔ ایک غلاف کعبہ ہمارے کو ایک بار نصیب ہو ہی گیا تھا چومنے کے لیے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔